یہ کر رہا تھا کہ اس سبیل مومنین سے مراد کون ہے؟ آج کل کے یہ جوگی سوجو صوفی سنت نہیں، یہ سادھو سنت نہیں جو خانقاہوں میں بیٹھ کے قادریت اور نقشبندیت اور چکچیت اور سہروردیت اور تیجانیت اور رفاعیت اور بدویت اور کلیریت اور یہ فلانے کے گڑ گاتے ہیں اور ان کی طرف منسوب کرتے ہیں اپنے آپ کو۔ یہ مومنین نہیں ہیں، یہ مومنین کی راہ نہیں، یہ شیطانوں کی راہ ہے۔ یہ کس کی راہ ہے؟ شیطانوں کی راہ ہے۔ آپ حضرات معراج ربانی کے پیش کردہ فارمولوں کی روشنی میں علماء اہل حدیث کا تذکرہ سنیں اور پھر معراج ربانی سے پوچھیں کہ ان علماء اہل حدیث اور کبار اہل حدیث علماء کے بارے میں اس کی رائے کیا ہے۔ معراج ربانی نے پہلے جہالت پر مبنی یہ فارمولہ اور اصول پیش کیا، کہتے اگر تم یہ دیکھنا چاہو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے نقش قدم پر کون ہے تو دیکھو، اگر کسی میں اختلاف ہو، اگر کسی میں تشدد افتراق ہو، آپ سمجھیں صحابہ کے نقش قدم پر نہیں، اس لیے کہ جو صحابہ کرام کے رضی اللہ عنہ مجمعین کے نقش قدم پر چلتا ہے ان میں اختلافات نہیں ہوں گے۔ تو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں گزارش کی، اگر اس فارمولے کو مان لیا جائے تو پھر مولانا ثناء اللہ امرتسری جن کو 70 اہل حدیث علماء نے بدعتی، جہمی، معتزلی، اہل سنت سے خارج، ملک، زندیق بلکہ تمام کفار روئے زمین سے بدتر قرار دیا، اس کے بارے میں معراج ربانی کا فتویٰ کیا ہوگا؟ مشہور اہل حدیث عالم حافظ عبداللہ روکڑی صاحب کو 14 علماء اہل حدیث نے مشرک، ملحد، جھوٹا، بد عقیدہ، کافر، مرتد اور خارج عن الاسلام قرار دیا۔ جماعت غرب اہل حدیث اور ان کے امام عبد الوہاب ملتانی کو 61 علماء اہل حدیث نے چور، ڈاکو اور ان کو فتوے کی بنیاد پر ان کو مشرک اور کافر قرار دیا اور ان کی پوری جماعت کو واجب القتل قرار دیا۔ تو اتنے بڑے جید علماء اگر معراج ربانی کے فارمولے کو مان لیا جائے تو پھر یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے نقش قدم پر نہیں ہوں گے۔ اور ابھی آپ نے ایک نیا فارمولہ معراج ربانی کا سماعت کیا، کہتا ہے قرآن کریم نے جو مؤمنین کی سبیل بتلائی، سبیل المؤمنین سے وہ نکل جاتا ہے جو چشتی، قادری، نقشبندی اور سہروردی ہو۔ تو اگر چشتیت، نقشبندیت اور سہروردیت یہ سبیل المؤمنین سے نکلنے کے راستے ہیں تو گرامی قدر سامعین، میں معراج ربانی کے مسلک کے جید اکابر علماء کا تذکرہ آج کی نشست میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے بعد آپ سے فیصلہ لوں گا۔ آپ معراج ربانی سے پوچھیں کیا اس کے دیے گئے فارمولے کے مطابق کیا یہ ائمہ علماء، یہ اکابر علماء اہل حدیث جنہوں نے اپنے مسلک کی بے حد خدمت کی ہے، کیا یہ سبیل المؤمنین سے خارج ہیں؟ کیا الیاذ باللہ آپ ان کو کافر اور مشرک کہہ دیں گے؟ اس وقت میرے ہاتھ میں کتاب یہ داؤد غزنوی مرحوم کا تذکرے پر مشتمل یہ کتاب موجود ہے کہ مولانا داؤد غزنوی رحمہ اللہ کی زندگی کے حالات پر مشتمل کتاب، اس کے صفحہ نمبر 112 پہ محترم مولانا داؤد غزنوی اور ان کے والد مولانا عبد الجبار غزنوی کا تذکرہ پڑھیے کہ کیا یہ لوگ نقشبندی یا کسی اور سلسلے سے تعلق رکھتے تھے یا نہیں۔ ان میں لکھتے ہیں کہ مولانا محمد داؤد غزنوی کچھ خاص خصائص کے حامل تھے، وہ علاوہ خطیب اور مقرر ہونے کے ایک پختہ کار عالم دین تھے، تفسیر، حدیث، رجال، فقہ و تصوف میں کامل دستگاہ تھی۔ ان کی تقریر متین، مدلل، پرمغز اور پرمعنی، حشو و زوائد سے پاک ہوتی تھی۔ نقشبندی صوفیاء کے سلسلہ سے منسلک تھے۔ ایک دفعہ نیلا گنبد کی مسجد میں اپنا طریقت کا سلسلہ یوں بیان فرمایا کہ سلسلہ نقشبندیہ میں میری بیعت اپنے والد حضرت مولانا عبد الجبار صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہے اور حضرت مولانا عبد الجبار صاحب کی بیعت اپنے والد حضرت مولانا عبداللہ غزنوی رحمہ اللہ سے ہے۔ حضرت مولانا عبداللہ غزنوی رحمہ اللہ کی بات شیخ وقت حضرت مولانا حبیب اللہ کنداری سے ہے۔ محترم سامعین، اب مولانا داؤد غزنوی اور ان کے والد مولانا عبد الجبار غزنوی اور ان کے والد مولانا عبداللہ غزنوی، اب یہ تین جید علماء، ان کے بارے میں آپ کیا رائے دیں گے؟
کیا سلسلہ نقشبندیہ میں داخل ہونے کے بعد یہ حضرات سبیل المومنین سے خارج ہو گئے؟ کیا مسلم اور کافر ہو گئے تھے؟ اور اسی طرح محترم مولانا عبداللہ غزنوی، جن کی حدیث کی سند میاں نذیر حسین دہلوی سے ملتی ہے اور انہوں نے سند حدیث میاں نذیر حسین دہلوی سے لی ہے، ان کا تذکرہ اسی تذکرہ داؤد غزنوی کے صفحہ 225 پر موجود ہے کہ مولانا داؤد غزنوی، مولانا عبداللہ غزنوی یہ کس مسلک اور کس سلسلہ میں بیعت تھے، ان کا تذکرہ آپ سماعت فرمائیں۔ کہتے ہیں صفحہ 225 پر ہے، انہوں نے سیرت و سلوک باطن میں نسبت اویسی حاصل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی عنایت سے طریقہ نقشبندیہ میں قدم رکھا۔ ان الفاظ کو سامعین غور فرمائیں، انہوں نے اویسی سلسلہ باطن میں، سیر و سلوک باطن میں نسبت اویسی حاصل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی عنایت سے طریقہ نقشبندیہ میں قدم رکھا۔ یہ وہی طریقہ نقشبندیہ کہ جس کو معراج ربانی سبیل المومنین سے خارج قرار دے کے اسلام سے خارج قرار دے رہا ہے۔ اس کے بعد سید آدم بنوری قدس اللہ سرہ کے طریق کا بھی اکتساب کیا اور سلسلہ بنوریہ میں مجاز ہوئے۔ گرامی قدر سامعین، اس کے بعد آپ ایک معروف اور مشہور عالم امام شوکانی کے بارے میں آپ ملاحظہ فرمائیں۔ امام شوکانی کے بارے میں نواب صدیق حسن اپنی کتاب الداء والدواء اس کے صفحہ 111 پہ تحریر کرتے ہیں کہ امام محمد علی شوکانی یہ کس سلسلے سے تعلق رکھتے تھے؟ کیا یہ صرف فن حدیث کے امام تھے؟ کیا یہ صرف فن تفسیر کے امام تھے؟ کیا یہ صرف انہی دینی علوم میں دسترس رکھتے یا اس کے علاوہ وہ کسی سلسلے میں بیعت بھی تھے؟ کہتے ہیں قاضی محمد علی شوکانی نقشبندی تھے۔ قاضی محمد علی شوکانی یہ نقشبندی تھے۔ جو گرامی قدر سامعین آپ خود ملاحظہ فرمائیں، کیا محمد علی شوکانی جیسا نقشبندی سلسلہ میں داخل ہونے کے بعد سبیل المؤمنین سے نکل گیا؟ کیا آپ اس بنیاد پہ معراج ربانی کا آپ فتویٰ سامنے رکھتے ہوئے ان کو الیاذ باللہ مشرک اور کافر قرار دے دیں گے؟ اور یہی امام شوکانی جن کا تذکرہ میں نے کیا، یہ کوئی معمولی درجے کے عالم نہیں، بلکہ یہ وہی شخص جن کا نواب صدیق حسن خان کی کتاب الروضۃ الندیہ میں ان القاب کے ساتھ تذکرہ موجود ہے۔ امام الائمہ، مفتی امہ، فرید العصر، شیخ الاسلام، قدوۃ الانام، آخر المجتہدین، قاضی قضات، جبکہ نواب نور الحسن کی کتاب عرف الجادی میں انہیں ان القاب سے ذکر کیا گیا۔ علامہ ربانی، امام الائمہ، مجتہد مطلق، قاضی قضات اور محمد علی شوکانی یہی وہ شخص ہیں کہ جن کے بارے میں وحید الزمان کنز الحقائق کے صفحہ 230 پہ لکھتے ہیں، فقال شوکانی من اصحابنا، ہمارے اصحاب میں سے شوکانی